حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بالوں میں چاندی اتر آئی ہیں، میرے جسم میں کمزوری ہے، میری ہڈیاں کمزور ہیں، اور مجھے وارث چاہیے، مجھے وارث عطا فرما۔ یعنی پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ اسباب تو نہیں ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ سے نا امید نہیں ہوں آپ کی رحمت سے۔ تو یہ بندہ مومن کی جانب سے ایک اظہار ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، وسائل نہیں ہیں، اور یہ کام پورا ہونے کا بظاہر کوئی سبیل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوتا، آپ اسباب سے ماورا رہ کر بھی میرا کام کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا یوسف علیہ السلام گم ہوئے۔ اب اس زمانے میں نہ تو آلات تھے، نہ محکمے تھے، نہ اس طریقے سے سہولیات تھی کہ گمشدہ کو تلاش کیا جائے، نہ نقل و حرکت اتنی آسان تھی۔ مسافر بسا اوقات کئی سال بعد آتا تھا، ایک چھوٹا بچہ اس طرح گم ہو جائے اس کی واپسی قریب ناممکن ہوتی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام ایک لمحے کو بھی نا امید نہ ہوئے۔ اسباب بالکل نہیں ہیں بظاہر، لیکن اللہ کی رحمت سے امید تھی۔ بیٹوں سے کہتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، کہ میرے بیٹوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو، اور پھر مل گئے، دوسرے ملک میں جا کے ملے۔ تو یہ ایک بندہ مومن کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ وسائل میرے پاس نہیں ہے، لیکن جس ذات سے میں مانگ رہا ہوں وہ وسائل کی بھی خالق ہے، وہ اس کام کے لیے وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اب بات آ گئی دعا کی قبولیت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اب ایک بندہ مومن کہتا ہے میں تو اللہ سے نوکری مانگتا رہا، مجھے نوکری ملی ہی نہیں، میں تو کاروبار مانگتا رہا، کاروبار ملا ہی نہیں، بیٹا مانگتا رہا، بیٹا ملا ہی نہیں، تو قبولیت کا کیا مطلب؟ قبول ہی نہیں ہوئی دعا۔ تو یاد رکھیے یہ تصور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم قبولیت کا مفہوم نہیں سمجھتے کہ قبول کا مطلب کیا ہے۔ مختلف روایات میں قبول کا جو مفہوم بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، دعا کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں قبول کروں۔ اب رہی بات یہ کہ قبول کیسے ہوگی، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا جو چیز آپ مانگ رہے ہیں بے عینی ہی وہی چیز اللہ آپ کو دے دے۔ آپ بیٹا مانگ رہے ہیں اللہ بیٹا دے دے، آپ نوکری مانگ رہے ہیں اللہ وہی نوکری آپ کو دے، آپ کاروبار میں برکت مانگ رہے ہیں وہی برکت آپ کو دے دے، کوئی خاص گھر مانگ رہے ہیں وہی گھر دے دے، جو بھی چیز مانگ رہے ہیں بے عینی ہی وہی چیز دے دے۔ یہ قبولیت کی ایک صورت ہے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ بسا اوقات آپ ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور چیز آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ اللہ سے نوکری مانگ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو سکون دے دیا، گھر کا سکون دے دیا، کسی بڑی بیماری سے عافیت دے دی، کوئی اور ایسی چیز اللہ نے عطا کر دی جو اسی دعا کا ثمرہ تھا، اور آپ یہ سمجھتے رہے میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو قبول تو ہوئی، اس چیز سے اچھی چیز اللہ نے دے دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے گائے دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی مصیبت سے جان چھڑا دیتا ہے، بیماری سے بچا لیتا ہے، کسی بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح دعا کی ایک حتمی صورت یہ ہے قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے، اور آخرت میں اسی دعا کے بدلے میں اللہ اسے وہ انعام دیتا ہے کہ پھر بندہ مومن یہ افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہ، دنیا میں دعا کے بدلے میں مجھے کچھ دیا ہی نہ جاتا، ہر دعا کا بدلہ مجھے یہاں آ کے عطا کیا جاتا۔ اب اس تفصیل کے بعد ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی یہ صورتیں ہیں، چاہے تو بے عینی ہی وہی چیز عطا کر دے، چاہے اس سے بہتر عطا کر دے لیکن آپ کو احساس نہ ہو، چاہے اس کے بدلے میں اللہ کسی آزمائش کو دور کر دے اور آپ کو احساس نہ ہو، اور چاہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے آپ کے واسطے ذخیرہ کر دے، لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے یہاں یہ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ کے کئی برگزیدہ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاص مواقع پر اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، دعا ترک کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے مقام کے پیش نظر وہاں ترک دعا افضل ہوتا ہے، وہ ان کا مقام ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو ان کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ میری مدد کی ضرورت ہو، انہوں نے فرمایا نہیں، پھر کہا اللہ سے دعا کر لیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، کہ اللہ جل جلالہ کا جو علم ہے میرے حال کے بارے میں کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے، تو میرے حال کے بارے میں اللہ کا علم میرے سوال سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، میرے حال کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کی مشیت ہوگی تو وہ مجھے بچا لے گا، یا جس طرح بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بچایا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا۔
اور اسی طریقے سے آگے جا کر جو امت کے نیک لوگ ہوتے ہیں، امت مسلمہ کے بھی، گزشتہ امتوں کے بھی، ان میں سے بھی اللہ کے کئی ایسے برگزیدہ اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا نہیں کرتے، بلکہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تکوین پر اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے گا بس وہ ہمیں قبول ہے۔ میں دور نہیں جاتا، خود ہمارے والد ماجد کو ہم نے دیکھا زندگی کے آخر میں ان پہ سخت آزمائشیں آئی تھیں، صحت کے حوالے سے بھی، مالی حوالے سے بھی شدید آزمائشوں کا شکار تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے ابا کے بہت عزیز شاگرد تھے، بڑے عالم دین تھے، میں پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ آئے اور اس وقت والد صاحب سخت آزمائش کا شکار تھے، تو وہ شاگرد عرض کرنے لگے کہ حضرت اپنے لیے اللہ سے دعا کر لیجئے، تو ہمارے والد صاحب نے یہی جملہ کہا کہ علمہ بحالی حسبی من سؤال، کہ اللہ کا جو علم ہے میرے بارے میں وہ میرے سوال سے کہیں بہتر ہے۔ تو وہ ان کا مقام تھا اور ساری زندگی آزمائشیں برداشت کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات ان کے لیے ترک دعا کی بجائے افضل ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ جیسے کمزور آدمی کے لیے پھر دعا ہی ہوتی ہے کہ ہم ترک دعا کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ ہمارا مقام نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کرنی ہوتی ہے ہر حال میں۔